نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج انشاءاللہ ہم قوم عاد کے متعلق جانیں گے۔ قوم عاد عرب کی ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضرموت کے آس پاس آباد تھی۔ یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت، فزیکلی اسٹرینتھ اور پتھروں کو تراشنے کے ہنر میں مشہور تھی، یعنی آئیڈلز بناتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بڑی درد مندی سے سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں توحید کی تعلیم دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑنے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور انہیں ریمائنڈ کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے اور کوئی بھی وائز اینڈ انٹیلیجنٹ سمجھدار انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ان نعمتوں کے دینے میں ان بتوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ لہٰذا جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، عبادت کا بھی وہی حقدار ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں۔ لہٰذا اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ مگر کچھ نیک لوگوں کے سوا باقی لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اس ظالم قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت روڈ وے اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھیں؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ استغفر اللہ۔ آخر ان پر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ پہلے ان کو قحط ڈراؤٹ میں مبتلا کیا گیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اگر اب بھی تم شرک اور کفر سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارشیں برسا دے گا۔ لیکن اس قوم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کفر اور شرک پر بڑھتی چلی گئی۔ پھر انہوں نے کالی بدلی کو اپنی آبادی کی طرف آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش برسا دے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ پھر اس بادل میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار کے ساتھ اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر یہ آندھی نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئی بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کے تمام لوگ مر گئے اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں، کیونکہ قوم عاد کی ہائٹ بہت زیادہ تھی اور بہت اسٹرانگ اور بہت ٹال لوگ تھے وہ۔ دیٹس وائی ان کو پام ٹریز سے اگزامپل دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں
کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے، یعنی زمین پر گرے پڑے تھے۔ اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر! یا رب العالمین، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم کسی شے کو تیرا شریک بنائیں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتے ہیں تجھ سے اس شرک کی جس کو ہم نہیں جانتے، اور ہم نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوئے کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور ہم اسلام لائے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک، آمین، اللہم آمین۔ اور اب اس سٹوری کے 3 questions۔ فرسٹ question، قوم عاد کے پیغمبر کون تھے؟ سیکنڈ question، قوم عاد کی ہلاکت کس عذاب کی بنا پر ہوئی؟ تھرڈ question، قوم عاد کا عذاب ان پر کتنے عرصے تک مسلط رہا؟ اور اب ماشاءاللہ وہ بیوٹیفل نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری کے آنسر سینڈ کیے، جو کہ تھی قوم سمود کی داستان، وہ ہیں نیلم، جمیلہ بیگم، اشار، رفت اینڈ سارا۔ ویل ڈن اینڈ جزاک اللہ خیر آپ سب کا کہ آپ میرے ساتھ ایز اے ٹیم ورک کام کر رہے ہیں، آنسرز بھی سینڈ کرتے ہیں، اچھی اچھی دعائیں، پیاری پیاری دعائیں سینڈ کرتے ہیں، اینڈ اللہ کا پیغام آگے بھیجنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بیسٹ اجر دے، اور نہ صرف آپ کو، ہم سب کے ماں باپ کو بھی اس کا بیسٹ اجر ملے، اور یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین، اللہم آمین۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔